وادی کشمیر سنیں پورا کشمیر سنو FM 89.4 سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے RJ کائنات خان کے ساتھ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ RJ کائنات خان سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379. اٹس اے کالنگ نمبر. اور آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJK اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جی آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگوں کا جو ویکنڈ ہے وہ کیسا گزر رہا ہے, اور بچے جو ہیں جن کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ان کی گرمیوں کی چھٹیاں کس طرح سے گزر رہی ہیں, کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو اور کال کے بھی تھرو. کالنگ نمبر آپ کے ساتھ ہم لوگ نے شیئر کر دیا کہ 05822532379. اور جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرے پروگرام کی ٹائمنگ کب ہوتی ہے, کس ٹائم آپ کا شو لگتا ہے اور ڈیز کیا ہے, ان کو دوبارہ بتاتے چلوں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یعنی کہ ستاروں سے آگے میں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی, بچوں کی, اور ڈیز ہمارے ہوتے ہیں تھرسڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے, اور 3 سے 5 بجے تک آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. اور اسپیشلی پروگرام کرنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ دیکھیں بڑا مشکل, بڑا کٹھن وقت چل رہا ہے ہم سب کے لیے, اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے دن کو مزید بہتر سے بہترین کر سکیں, کیونکہ بڑا ایک مشکل ٹائم چل رہا ہے. اس میں کوشش کرتے ہیں کہ مزید نئے ٹاپکس لے کر آئیں اور ایسے مسئلوں کو جو ہے آپ کے سامنے لائیں تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ہم لوگ کتنے, یا ہم صرف نہیں پورے پاکستان اور پورے مسلمان جو ہیں جس مصیبت سے گزر رہے ہیں, جس پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, یہ مسئلے کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. پوری عالمی برادری جو ہے اس چیز پر بڑی خاموش ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کمنٹس کو ریڈ کرتے چلو. پال ریاض لکھتے ہیں سلام جموں کشمیر شوپیاں سے. جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت بہت میرا سلام. اور قاسم تمنا لکھتے ہیں, پہلے کال کو ریسیو کر لیتے ہیں.
साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करते चलूँ। कासिम तमन्ना लिखते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ननकाना साहिब से कासिम तमन्ना का खुलूस बरा सलाम और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच आप लोगों की ढेरों दुआओं का, क्योंकि इंसान को जो है वो दुआएं चाहिए होती हैं। और आप सब लोग जो हैं वो हमेशा खुश रहें और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को सराहते रहें, देखते रहें और इसी तरह जो है वो आप लोग कमेंट्स भी करते रहें और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें। जी, आपको बताते चलूँ आज जो है वो 14 जून है और 14 जून को मनाने का मकसद ये है कि आलमी अदालत सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम हर साल 14 जून को जो है हम लोग ये दिन जो मनाते हैं, इन स्पेशली ये दिन मनाने का मकसद ये है कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो कि ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं, खून जो लोग देते हैं, देना भी चाहिए। देखें किसी की ज़िंदगी बचाना कितने सवाब का काम है। हमें अपनी ज़ात से दूसरों को हमेशा जो है वो फ़ायदा देना है, चाहे वो ब्लड की सूरत में दें, चाहे आप किसी की थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, किसी के घर जाते हैं, हमेशा अपनी ज़ात से जो है ना वो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और इस दिन का मनाने का जो मकसद है वो है लोगों में खून अतिया करने की अहमियत को उजागर करना। देखिए बहुत से लोग जो हैं वो खून देने से, ब्लड देने से बड़ा डरते हैं, बड़ा कतराते हैं और कुछ उनकी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ब्लड देने के बाद इंसान का जिस्म फूल जाता है। लेकिन देखें अगर आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान की जान बच रही है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि अच्छी बात जो है वो कहीं पर भी नहीं है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को खून दें जो ज़रूरतमंद है। आपके एक खून के कतरे से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो आपका एक खून का कतरा जो है वो देना फ़र्ज़ भी है। और ये कहते हैं कि सदका भी होता है। अगर अपनी जिस्म का सदका देना चाहते हैं तो खून जो है वो ऐसे लोगों को ज़रूर पहुंचाए। देखिए थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, ना सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट्स, और आप आए रोज़ आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे होते हैं कि ब्लड चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि फेक है, बिल्कुल भी फेक नहीं होता। कुछ लोग नंबर्स लिखते हैं, इमरजेंसी की सूरत में हमें जो है वो ब्लड देना चाहिए। अब बड़ा लोग ये कहते हैं कि कौन जाएगा, किस तरह जाएंगे, और सम टाइम उनके पेरेंट्स भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो कोशिश करें कि अगर ये आप खून का अति अगर किसी को दे देते हैं तो इससे बेहतर बात एक सुकून होता है। देखिए अगर आप किसी की ज़िंदगी बचा देते हैं, अगर आपकी वजह से किसी एक इंसान की जान बच जाती है ना, तो मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए खुशी की बात होगी। क्योंकि देखिए मेंटली सुकून और एक इनर पीस होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी ज़रूरत भी होती है। हम लोग इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस चीज़ों की तरफ जो है वो बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन 14 जून को ये दिन हम लोग मनाते हैं ताकि इस मसले को जो है वो उजागर कर सकें और ऐसे लोगों को फुल सपोर्ट करें और ऐसे लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। इस दिन को मनाने का जो अहम मकसद है वो ये है। जो शख्स किसी इंसान की जान बचाए गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आपके खून से जो है ना एक अगर इंसान दोबारा जी जाता है ना तो ये आपके लिए जो है आप भी इस चीज़ को जो है इस चीज़ को देखकर बड़ा खुश होंगे और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए इस काम को काम करें, इस पर वर्क करें, तो आप ऐसे लोगों की मदद करें, ना कि आप उनको रोक टोक करें, ना कि उनकी आप होता है ना कि हौसला शिक नहीं करें। तो कोशिश करें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया जाए। साहिबजादा जुनेद मुगल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं और किस जगह से आप मेरा प्रोग्राम इस टाइम सुन रहे हैं?
جی ہم لوگ انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے ہمیں جو ہے دوسروں کی مدد کرنی ہوگی، دوسروں کو دیکھنا ہوگا کہ کون شخص جو ہے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ہر مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اگر ایک بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو فوراً جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور آج کا جو موضوع ہم لوگ لے کر آئے اپنے پروگرام کے اندر وہ ہے امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت. اس وقت دنیا بھر میں امت مسلمہ مختلف چیلنجز، بحرانوں، جنگوں کا سامنا کر رہی ہے اور مختلف سازشوں کا سامنا کر رہی ہے. تو اس میں جو ہے سب سے اہم ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اتفاق کے ساتھ رہیں اور اتحاد کے ساتھ رہیں. لیکن پروگرام میں ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑا مشکل ٹائم چل رہا ہے ہم سب کے لیے، اسپیشلی جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم چل رہا ہے. اس میں اگر ہم لوگ اپنی ذات بات اپنے فرقوں میں پڑ گئے، اپنے رنگ نسل میں پڑ گئے تو ہمیں جو ہے وہ برباد کر دیا جائے گا، ہمیں تباہ کر دیا جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس ٹائم میں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں فلسطین پر جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کیا اور فلسطین کے لیے کسی نے بھی آواز اپنی بلند نہیں کی. دیکھیں ہر انسان سے پوچھا جائے گا. اور کچھ لوگ اگر دیکھیں نارمل اگر بات بھی میں کروں، اگر کہیں بھی ہم لوگ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں تو اگر ہمارے سامنے بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی کا، یا چھوٹی ہلکی سی ٹکر بھی لگ جاتی ہے اور ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے درد ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں. اور جو لوگ اگر کھڑے بھی کچھ لوگ اگر ان میں کہیں نہ کہیں اگر ان میں یہ ہوتا بھی ہے اگر کھڑے بھی ہمیں کچھ لوگ دکھتے ہیں تو وہ جسٹ تصاویر بنانے کے لیے کھڑے دکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے اندر جو ہے وہ انسانیت لائیں، کیونکہ آج کل کے انسانوں میں جو ہے وہ انسانیت بری طرح سے مر چکی ہے. جی ہم بات کر رہے تھے فلسطین کی، غزہ کے مسلمانوں کی، کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح اسرائیل نے حملہ کیا اور پوری دنیا اور پورے جو مسلم ممالک تھے وہ خاموش رہے. اور اب دیکھیں تب کچھ کوئی بھی نہیں بولا ہمارے لیے فلسطین کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین آرمی نے جو ہم پر کشمیریوں پر اٹیک کیا، پھر اس کے بعد اب اسرائیل جو ہے وہ ایران کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایران پر اس نے حملہ کیا ہے. یہ کب تک مسلمانوں پر ہی ظلم ہوتا رہے گا؟ اگر ہم اب بھی مسلمان ممالک ایک نہ ہوئے تو ہمیں بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے. آلریڈی ہم اپنا بہت نقصان کر چکے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. ہمیں ایک آواز بننا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہر بار مسلمان ہی کیوں. جی عبدالستار لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحبزادہ جنید مغل لکھتے ہیں فرمانے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ نماز کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. اب نماز کا مطلب جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھیں وہ تو فرض ہے نا، فرض چیز کی تو کبھی بھی کوئی معافی ہے ہی نہیں ہے. پہلے اگر آپ لوگ دیکھیں پہلے لوگوں امتوں کو دیکھیں تو بڑی نمازیں فرض تھی جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اب ہمارے پاس صرف جو ہے وہ 5 نمازیں آئی ہیں، اور 5 نمازوں کو بھی اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم مسلمان کہاں کے ہوئے؟ ہم انسانیت کے ناطے اگر مسلمان ہو کر ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں بانٹ سکتے، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم حقوق العباد ادا نہیں کر سکتے تو حقوق اللہ جو ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقوق اللہ، جو میرے اور تمہارے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ میرا اور تمہارا ہوگا حساب، تو وہ شاید میں معاف بھی کر دوں حقوق اللہ. لیکن جو تم نے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو تم ظلم کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ ہی ظلم کریں. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم چپ ہو کر دیکھ رہے ہوں. کہتے ہیں نا کہ ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بول نہیں رہے. اور آج ہماری جو مثال آپ کے سامنے
पूरी जो उम्मत मुसलमा जो है वो खामोश है। 57 तकरीबन 57 ममालिक हैं खामोश हैं, और मुसलमानों की बर्बादी को पूरी दुनिया देख रही है, कोई इस चीज़ पर बोल नहीं रहा। तो हम जो हैं वो हम बंदों के हुकूक मार रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो पकड़ भी सख्त होगी। कोशिश करें कि वक्त अभी भी जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ, कोशिश करें कि इस चीज़ को हम लोग देखें, इस चीज़ को हाईलाइट करें, मसले को हाईलाइट करें। देखिए, हमसे भी हर चीज़ के बारे में पूछ कर होगी, अल्लाह ताला पूछेंगे हर चीज़ के बारे में, हर मामले के बारे में। नमाज का हिसाब भी बिल्कुल लिया जाएगा, और नमाज ये नहीं कि हम लोग शो ऑफ करें, नमाज पढ़ें और माथे पे मेहराब हो और दिल में जो है नीयत ही ना हो। तो नीयत अपनी साफ रखें, और नीयत जो है वो हमें सही रखनी चाहिए, और कोशिश करें कि अल्लाह ताला के हमें भी हुकूक पूरे करने चाहिए और हमें बंदों के हुकूक भी पूरे करने चाहिए। और जो लोग आज खामोश बने फिरे हुए हैं और खामोश बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि उनको अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। अगर हम आज भी ना बोले, देखिए गजा मुकम्मल उन लोगों ने जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया है, और अब जो है वो इसराइल ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर हम अब भी खामोश रहे तो हमारा बहुत सख्त इंजाम और बहुत बुरा इंजाम हो सकता है। जी, जो है उम्मत मुस्लिमा बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है, बहुत सी साजिशों का उसको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है इन तमाम जो है मुसीबतों का हल है, वो है इत्तेहाद। अब देखें, अब के यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इत्तेहाद ज़रूरी क्यों है, किस चीज़ ने हमें तकसीम कर रखा है, और हम इसको कैसे इस मसले का हल निकाल सकते हैं। सब चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन आपके साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शामिल कर दिए चलूँ। साहिबजादा जुनैद मुगल लिखते हैं, 3 आंखें जहन्नम ना देखेंगी। बड़ा इन्होंने एक खूबसूरत सी बात लिखी हुई है कि 3 आंखें जहन्नम नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने राह खुदा में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए, और तीसरी वो आंख जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों की तरफ उठने से रुक जाए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने साहिबजादा जुनैद मुगल। मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं, सलाम अलैकुम मोहतरमा कायनात खान, कैसे हो? पुरखुलूस अदा, बहुत शुक्रिया आपका। रेगुलर बेसिस पे जो है ये हमारा प्रोग्राम देखते और सुनते हैं। इसी तरह साहिबजादा जितने भी हमारे लिसनर्स हैं और ये लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों के। और स्पेशली जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, आपके का प्रोग्राम जो है ना मेरी वजह से बड़ा मेरा प्रोग्राम आप लोगों की वजह से जो है ना वो इसमें मजीद जो है वो आपकी कमेंट्स की वजह से 4 चांद लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मोहम्मद उर्स लगारी लिखते हैं, बेहतरीन प्रोग्राम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उर्स लगारी। जी दुनिया में तकरीबन 57 ममालिक हैं, मगर हम में जो है वो सियासी, माशी और फिक्री तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह और नज़र भी आती है। सब लोग अपना मफादात जो है वो चाहते हैं, सब लोग एक दूसरे से फ़ायदा चाहते हैं। लेकिन देखें, दुनिया बड़ा ये रहता है ना कि हर इंसान को फ़ायदा चाहिए किसी दूसरे से। अगर फ़ायदा वो नहीं मिल रहा तो वो उससे जो है वो उसका नुकसान भी जो है वो कर देती है। तो कोशिश करें कि अगर हम इस चीज़ से अगर इसको दूर रखकर, इसको साइड पर रख कर सोचेंगे, अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से देखेंगे कि दूसरे मुसलमान जो हैं उन पर किस तरह से जुल्म हो रहा है, अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम मुसलमान नहीं बोलेंगे तो कौन हमारे लिए बोलेगा। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है, और ताकि हम लोग जो 57 ममालिक हैं ये एक हो जाएं, और ये वक्त की बड़ी अहम तरीन जो है वो ज़रूरत है। आप अफगानिस्तान को देखें, शाम को देखें, यमन को देखें, फ़लस्तीन को देखें, इराक को देखें,
لیبیا کو دیکھیں, کشمیر, ہر جگہ ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ خون بہایا جا رہا ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف مسلمانوں کا خون ہی کیوں؟ مسلمانوں کا خون بہت سستا ہے جو ہر جگہ پر آپ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے لیکن دنیا اس چیز پر خاموش ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کا ہی قتل عام ہو رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ الزام ہی پاکستانیوں پر لگتا ہے, مسلمانوں پر ہی لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. یہ میں کہتی ہوں کہ کس طریقے کا اور کس طرح کا انصاف ہے. یہ جو مسلم ممالک پر حملے ہو رہے ہیں, کیا یہ عالمی انصاف کا امتحان نہیں ہے؟ یہ سب عالمی برادری, اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دعویداروں کے لیے اصل انصاف کا امتحان ہے. آج ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں طاقتور ممالک اپنے مفادات کی خاطر کمزور اقوام کو نشانہ بنا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتے چلوں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں, خواہ وہ فلسطین کے اندر ہوں, خواہ وہ ایران کے اندر ہوں, خواہ وہ کشمیر کے اندر ہوں, ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے سامنے جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ہمارے سامنے ہمارے جو جتنے بھی بہن بھائی ان پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں پورا فلسطین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور اب ایران پر جو اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل, وہ دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہے. تو کیوں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تو کیوں ہم بے چین نہیں ہو رہے, کیوں ہم بے بس ہیں, کیوں ہم بول نہیں رہے؟ دیکھیں خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے. خاموشی, دیکھیں آپ کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے نا, اگر کسی پر کچھ اٹیک نہیں کر سکتے, اپنی ہماری بھی کچھ چند ایک مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے ہم کچھ کرنے اٹیک نہیں کریں, ٹھیک ہے, لیکن ہم بول تو سکتے ہیں نا اپنے اپنے پلیٹ فارم. دیکھیں ہمیں آج ایک مائک ملا ہوا ہے, ایک یہاں پر ایک سٹیج ملا ہوا ہے, ہم بول رہے ہیں, ہمیں بولنا چاہیے. کیوں یہ سب لوگ خاموش ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ لوگوں کو جو ہم لوگ گائیڈ کریں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں کو ہم مطلب کہ یہ ٹاپک میں اس لیے لے کر آئی ہوں کیونکہ تقریباً 2-3 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن اس چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا. لیکن مطلب کہ یہ کہ بولنا چاہیے, یہ ایک آپ کو ایک سٹیج ملا ہوا ہے. اگر ہم اس پر بھی بات نہ کریں دنیا کو, اگر دنیا تو بہت دور کی بات ہے, دنیا تو اپنی مرضی سے خاموش ہے, اگر ہم مسلم ممالک اگر اب بھی ایک نہ ہوئے تو ہمارا اس سے برا انجام ہو سکتا ہے. تو اگر فلسطین کے بعد ایران, ایران کے بعد پاکستان, اور یہ مت سوچیں سب کی باری آئے گی, تو اس سے پہلے کہ ہمیں اسرائیلیوں کو یہاں پر ہی روکنا ہوگا اور پوری دنیا کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی خاموشی کیوں ہے, پاکستان کی باری سب کی خاموشی کیوں ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں یہ آیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. مسلمان جو ہیں وہ تفرقوں میں پڑ گئے, فرقے بازی میں پڑ گئے ہیں. کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا, کوئی کسی کو سن نہیں رہا. سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو, جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کرو. کیونکہ جب مسلمان, تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان ایک ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا, ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اب ان کی نئی چال ہے کہ ان کو سب سے پہلے کیا کرو, جدا کرو, ان سب کو الگ الگ کرو اور الگ الگ کر کے ان کو مارو, ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے جو ہے وہ فلسطین پر حملہ ہوا, پھر کشمیر پر, پاکستان پر, اب ایران پر. تو کب تک یہ لوگ خاموش رہیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ یہ سنبھلیں, اور ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ان سب ممالک, جو مسلم ممالک, ان سب کو ایک ہونا ہوگا اور ایک ہی آواز ان کی ہونی ہوگی. سب کی اپنی اپنی رائے نہیں ہوگی, سب کی اپنی اپنی باتیں نہیں ہوں گی. ہمیں مل کر اس مشکل کا حل نکالنا ہے, ہمیں مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے.
ہمارے پروگرام کے اندر ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی، اور نوجوان جو ہیں وہ امت کا سرمایہ ہیں. انہیں چاہیے کہ آپس میں فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اسلامی اخوت کو فروغ دیں. آج کل کی جو یوتھ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ماشاء اللہ سے اتنی ایکٹیو ہے، اتنی بریو ہیں اور اتنے مضبوط ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا دیکھیں. سب لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، سب لوگ اس کا پارٹ ہیں. سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. دیکھیں ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہی ایپس چلا رہے ہیں، جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوگی تو وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، اور جو اس چیز کو بہتر طریقے سے چلاتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ تھوڑا بہت تعلیم اس میں ہوگی تبھی وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہے. تو تعلیم، تحقیق اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو مثبت پیغام دے. کیونکہ بڑا لوگ جو ہے نا وہ بڑے بکھرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں. اگر ایک مسلمان بولتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، اس کی خاموشی کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں نا، اگر میرے گھر کا کوئی بندہ ساتھ نہیں دے گا تو میں سمجھتی ہوں یہ دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے. تو اس لیے سب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر کوئی بول نہیں رہا. دیکھیں کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بول نہیں سکتے یا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کسی کو. ٹھیک ہے، لیکن بولیں گے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوئی ہے بولنے کے لیے. کوشش کریں کہ حق کی بات کریں اور انصاف کی بات کریں. ایاز خان لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کوئٹہ سے ہوں، آپ کا پروگرام ہر وقت سنتا ہوں. کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ جی. بالکل کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. بہت شکریہ آپ کا کہ میرا پروگرام جو ہے وہ ہر ٹائم سنتے ہیں، اور ہم بھی آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہر مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور نئے موضوعات لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ چیزیں لے کر آئیں، اور جو بھی چیز جو ہمیں لگ رہی ہے کہ ہماری عوام تک پہنچنی چاہیے تو وہ ہم اپنے پروگرام کے تھرو پہنچاتے ہیں. ظلم کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں آواز جو ہے وہ ہمیں بلند کرنی ہوگی، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. یہ ٹائم بڑا مشکل ہے. کوشش کریں کہ ہمیں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، کوئی سلوشن نکالیں، اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی آواز بنے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے. اسی کے ساتھ جو ہمارا جو فیس بک پر جو لائیو سیشن ہوتا ہے یہیں پر میں اس کا اختتام کروں گی، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور سب لوگ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.